السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنتیں اور نوافل کا بیان جاری ہے۔ اس سے پہلے بہت ساری باتیں اس کے تعلق سے بیان کی گئی کہ سب سے قوی سنت کون سی ہے، اور حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کسے کہا گیا، اور فجر کی سنتوں کو پڑھنے کا طریقہ اور اس میں کون سی صورتیں پڑھنی ہے، دن میں کتنی رکعتیں سنت ہیں، یہ سب بیان کیا گیا۔ نماز تہجد کے بارے میں بھی یہ بات بیان ہوئی تھی کہ نماز تہجد جو عشاء کے بعد رات میں سونے کے بعد اٹھ کر پڑھی جاتی ہے۔ آگے صلاۃ التسبیح کے بارے میں سوال ہے۔ کہتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح میں کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے؟ جواب، وہ تسبیح یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ یاد کر لینا چاہیے۔ اور صلاۃ التسبیح کو صلاۃ التسبیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ وہ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ تو چونکہ دیکھیں اس میں اللہ کی پاکی کو بیان کرنے والے کلمات اور الفاظ ہیں، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، والحمد للہ، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ دیکھیے اس میں یہ چھوٹا سا بظاہر جملہ لگ رہا ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بڑی فضیلتوں والی یہ تسبیح ہے، تو اس تسبیح کو یاد کر لینا چاہیے۔ اب کہتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے، اس کو بھی بیان کر دیجئے۔ جواب، صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس نماز میں بے انتہا ثواب ہے۔ بعض محققین فرماتے ہیں کہ اس کی بزرگی سن کر ترک نہ کرے گا مگر دین میں سستی کرنے والا، یعنی اس کی فضیلت کو سن کر اس کو نہیں چھوڑے گا مگر وہ چھوڑے گا جو دین میں سستی کرتا ہو، دین کے کاموں میں، نیک کاموں میں جو سستی کرنے والا ہوگا وہی چھوڑے گا، ورنہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس میں کیا فضیلت ہے اور اس کا ثواب کیسا ہے تو وہ کبھی نہیں چھوڑے گا، صلاۃ التسبیح پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا۔ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے چچا، کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو بخشش نہ کروں؟ کیا میں تم کو نہ دوں؟ یعنی حضور نے 3 مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ کیا میں آپ کو نہ دوں، کیا میں آپ کو عطا نہ کروں، کیا میں آپ کو بخشش نہ کروں، تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ 10 خصلتیں ایسی ہیں کہ جب تم وہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، اگلا پچھلا پرانا نیا، یعنی جو گناہ ہے وہ چاہے اگلا ہو یا پچھلا ہو، پرانا ہو یا نیا ہو، جو بھول کر کیا ہو یا جو قصدن کیا ہو یعنی جان بوجھ کر کیا ہو، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، پوشیدہ ہو اور ظاہر، سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے وہ 10 خصلتیں کرنے کی بنیاد پر۔ اس کے بعد صلاۃ التسبیح کی ترکیب تعلیم فرمائی، یعنی وہ 10 خصلتیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ نہیں بیان فرمائی، لیکن اس کے فوراً بعد صلاۃ التسبیح کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان 10 خصلتوں میں سے ایک صلاۃ التسبیح ہے، اور صلاۃ التسبیح کی وجہ سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ تو صلاۃ التسبیح کی ترکیب تعلیم فرمائی، یعنی اس کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو ہر روز ایک بار یہ نماز پڑھو، اگر تم سے یہ ہو سکے تو ہر روز ایک مرتبہ پڑھو، اور اگر روز نہ پڑھ سکو تو ہر جمعہ میں ایک بار پڑھو، یعنی ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھو جمعہ کے دن، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے، یہ بھی نہ کر سکو تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھو، اور یہ بھی نہ کر سکو تو سال میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو تو عمر میں ایک بار تو ضرور پڑھو۔ اب سوچیں کہ اس نماز کی کیا فضیلت ہوگی اور اس نماز میں کتنے فائدے ہوں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی تاکید فرمائی کہ ہو سکے تو روزانہ پڑھے، یا جمعہ میں یعنی ہفتے میں ایک دن پڑھے، یا جو ہے کہ مہینے میں ایک دن پڑھے، یا سال میں ایک دن پڑھے، یا جو ہے کہ پوری عمر میں ایک مرتبہ تو اس کو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔
اب وہی کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے چونکہ اس میں وہ تسبیح پڑھی جاتی ہے جو پیچھے ذکر کی گئی، تو اب اس تسبیح کو کہاں پڑھنا ہے، اس نماز کے اندر کہاں کہاں وہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، یہی اس نماز کے طریقے میں خاص بات ہے، اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ باقی کی نماز تو وہ معمول کے مطابق جیسے دوسری نمازیں ہم پڑھتے ہیں ویسے یہ نماز بھی پڑھنی ہے، اور لیکن وہ تسبیح کہاں پڑھنی، اور پھر یہ کہ یہ کتنی رکعت ہوگی، یہ 2 رکعت ہوگی یا 4 رکعت ہوگی، کتنی رکعت ہوگی، اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس نماز کی ترکیب اور طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھے۔ ثنا تو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، پھر ثنا پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے، جو تھوڑا مختلف طریقہ وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہتے ہیں ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ کی والحمد للہ کی ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے، یعنی وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر کوئی سورت پڑھ کے رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے۔ دیکھیں گنتے چلیں گے آپ، ایک رکعت میں 70 مرتبہ یہ تسبیح ہوگی، اور پوری 4 رکعت ابھی بتائیں گے کہ 4 رکعت ملا کے پڑھنی ہے، تو پوری 4 رکعت ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوگی، ہاں ایک رکعت میں 75 کیونکہ شروع میں 15 ہے، تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوگی، اور اس کو گنیں گے تو پوری 4 رکعتوں کے اندر غالباً 300 مرتبہ یہ تسبیح ہوتی ہے۔ تو اس کو آگے بیان کریں گے، دیکھیے کیسے ہوتا ہے۔ تو پہلے کب پڑھی، ثنا کے بعد جو تسبیح پڑھی وہ ہوئی 15، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھی، تو کتنی ہو گئی، 15 اور 10 کتنی ہو گئی، 25 ہو گئی۔ اب یہ رکوع کر لیا، اب یہی تسبیح رکوع میں جانے سے پہلے پھر رکوع کریں، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ کے، جو رکوع کی تسبیح ہے، رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھ کے پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے۔ 25 میں 10 ملاؤ تو کتنے ہو گئے، 25 میں 10 میں 35 ہو گئے۔ پھر رکوع سے سر اٹھائے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا ولک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد کے بعد پھر کھڑے کھڑے ہی 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے۔ 35 ہو چکی تھی، ابھی 10 ملائے تو کتنے ہو گئے، 45 ہو گئے۔ پھر سجدے میں جائے اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ کے پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے۔ اب 45 میں 10 ملاؤ تو کتنے ہو گئی، 55 ہو گئی۔ پھر سجدے سے سر اٹھائے اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے۔ 55 میں 10 اور ملائے تو کتنے ہو گئے، 65 ہو گئے۔ پھر دوسرے سجدے میں جائے اور پہلے کی طرح سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ کر یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں۔ تو اسی طرح 4 رکعت پڑھنی ہے، 4 رکعت پڑھیں، اور خیال رکھیں کہ کھڑے ہونے کی حالت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ اور باقی سب جگہوں میں جتنی بھی جگہ بتائی ہیں یہ تسبیح جو ہے وہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یوں ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی، اور 4 رکعتوں میں تسبیح کی گنتی 300 مرتبہ ہوگی۔ 4 رکعتوں کی تسبیح ملائیں گے تو کتنی مرتبہ ہو جائے گی، 300 مرتبہ ہو جائے گی۔ تو اس طرح ہمیں پڑھنا ہے یہ 4 رکعتوں کی تسبیح۔ یہ تو ہم نے جو پہلی رکعت میں تو جو پڑھی ہے وہ 15 مرتبہ جو پڑھی وہ ثنا کے بعد پڑھی ہے، لیکن دوسری رکعت میں تو ثنا نہیں پڑھیں گے، تو دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے، سورہ فاتحہ کو شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھنا ہے، تعوذ اور تسمیہ سے پہلے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے سے پہلے پڑھنا ہے۔ تو اس طرح پھر وہ 75 کی تعداد مکمل ہو جائے گی۔ ہاں اس میں چوتھی رکعت، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، جو نفل کا جو طریقہ وہ یہاں پر ہوگا کیونکہ یہ بھی تو نفل نماز ہے، تو اس میں اگر جو پہلا جو قاعدہ کیا جاتا ہے تو اس قاعدے کے اندر تحیات کے ساتھ درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے، دعا معصورہ بھی پڑھنی ہے، اور پھر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت میں ثنا پڑھنی ہے، اور ثنا کے بعد 15 مرتبہ وہ تسبیح پڑھنی ہے۔ تو وہ جو مقامات جو بیان کی گئے 15 مرتبہ وہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنی ہے، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر رکوع میں 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر سجدے میں پہلے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنی ہے، جو سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد رکوع کی تسبیح، وہاں رکوع میں بھی رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ کم سے کم پڑھنی چاہیے، کیونکہ 3 مرتبہ وہ تسبیح پڑھنا سنت ہے، تو 3 مرتبہ کم سے کم پڑھ لینا چاہیے، پھر یہ تسبیح پڑھنی چاہیے، اور پھر سجدے میں پڑھے، پھر دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، تو اس طریقے سے یہ 75 مرتبہ مکمل ہو جائے گا۔ اب آگے ایک سوال ہے کہ کب کب نوافل پڑھنا مستحب ہے۔ اچھا ایک بات یہاں پہ ذہن میں آ رہی تو میں یہ بتا دوں صلاۃ التسبیح کے بارے میں، ظاہر سی بات ہے 15 مرتبہ یا 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، تو اس کو گنیں گے کیسے، اس کو گنیں گے، گننے کا مسئلہ کیا یہ ایسے ایسے گن سکتے جو ہم عام طور پہ یہ جو انگلیوں میں جو یہ 3 حصے بنے ہوتے ہیں تو کیا اس پہ ایسے ایسے گنتے ہیں، دوسری تسبیح سبحان اللہ ایسے پڑھتے ہیں، تو کیا نماز میں گن سکتے ہیں؟ نہیں، مکروہ ہے وہ، نماز میں اس طرح ایسے رکھ کے کچھ لوگ ایسے ایسے گنتے ہی ہوں، تو یہ نہیں کر سکتے، یہ مکروہ ہے۔
تو کیسے کریں گے؟ پھر انگلی کو دبانے کے ذریعے. یا تو آپ کا ذہن اتنا مضبوط ہے کہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ 10 مرتبہ ہو گئی یا 15 مرتبہ ہو گئی ہے, تو پھر وہ گننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر گننے کی ضرورت پڑ جائے تو انگلی کو دبانے کے ذریعے, جیسے ابھی آپ نے شروع کیا ہے تو پہلی انگلی, یہ شہادت کی انگلی کو ایسے دبا کے رکھیں, تو آپ کو اتنا پتہ رہے گا کہ ابھی یہ شروعات ہے. اور 3 ہو جائے تو اس انگلی کو چھوڑ کر, یعنی وہ اس پر دوسری والی انگلی کو دبائیں, اب پتہ چل جائے گا کہ 3 ہو چکی ہے اور اب ہم دوسرے والے میں آ گئے, دوسری انگلی کی گویا کہ ہم گنتی کر رہے ہیں. اس طریقے سے جو ہے کہ وہ گنتے چلے جائیں اور اس طرح 10 کو مکمل کریں یا 15 کو مکمل کریں. اب آگے جو سوال ہے کہ کب کب نفل نماز پڑھنا مستحب ہے؟ جواب: جب تیز آندھی آئے اس وقت نفل نماز پڑھنی چاہیے, یا دن میں سخت تاریکی چھا جائے. دن میں تو اجالا ہوتا ہے, لیکن دن میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے, وہ بادل آ جاتے ہیں بالکل کالے کالے بادل, تو اس وقت پڑھی جائے. یا رات میں خوفناک روشنی ہو, یا لگاتار کثرت سے بارش برسے جو نقصان کا اندیشہ ہو جائے تو, یا بکثرت اولے پڑیں. اولے مطلب وہ برف کے ٹکڑے گرتے ہیں اوپر سے تو وہ گرنے لگیں, یا آسمان سرخ ہو جائے یعنی لال ہو جائے, یا بجلیاں گریں, یا بکثرت تارے ٹوٹیں, یا طاعون وغیرہ وبا پھیل جائے یعنی پلیگ کی بیماری یا اس طرح کی دوسری بیماری پھیل جائے, تو اس وقت بھی نفل نماز پڑھنی چاہیے. جیسے ابھی وہ کورونا وائرس کی بیماری پھیلی تو فرض نمازیں پڑھنی چاہیے, ساتھ میں یہ بھی پڑھنی چاہیے. یعنی نفل نماز یہ جو پڑھنا جو کہہ رہے ہیں کہ مستحب ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو فرض چھوڑتا وہ بھی پڑھے گا, نہیں. فرض چھوڑتا ہے تو اس کے لیے تو ضروری کہ پہلے فرض پڑھے پھر نفل پڑھے, کہ جو فرض چھوڑ دیتا اس کی نفل مقبول ہی نہیں, ثواب ہی نہیں ملتا جب تک کہ فرض مکمل نہ کر لے. تو طاعون وغیرہ وبائی بیماری پھیلی ہو اس وقت بھی نفل پڑھنا مستحب ہے. یا زلزلے آئیں, یا دشمن کا خوف ہو, یا اور کوئی دہشت ناک امر پایا جائے یعنی گھبراہٹ میں مبتلا کرنے والی کوئی چیز پائی جائے, تو اس وقت بھی یہ نفل نماز پڑھی جائے تاکہ دل کو سکون حاصل ہو. تو ان سب کے لیے, ان سب مواقع کے لیے 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے. اب آگے ایک سوال ہے بہت اہم ہے, اس کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی ضروری ہے, کیونکہ اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو گنہگار ہو جائیں گے. وہ کیا سوال ہے کہ کون سے اوقات میں نوافل پڑھنا منع ہے؟ پورے دن کے اندر 24 گھنٹے میں کچھ اوقات اور کچھ وقت, کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جس میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے, نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے, منع ہے. تو جواب دیتے ہیں کہ 12 وقتوں میں نوافل پڑھنا مکروہ ہے اور منع ہے. 12 وقتوں میں. اب ان میں سے کچھ میں تو کیا مکروہ تنزیہی ہے اور کچھ میں ناجائز ہے بالکل, یعنی پڑھ ہی نہیں سکتے, گنہگار ہوں گے. تو یہ سارے اوقات کو, یہ 12 وقتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. پہلے نمبر پر طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک, طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک یعنی صبح صادق سے لے کر جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا, اس میں سنت فجر کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. فرض تو ہمیں پڑھنی ہے, تو سنت فجر جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے وہی فرض کے علاوہ پڑھنی ہے. اس کے بعد, اس کے پہلے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کوئی دوسری نماز نہیں پڑھنی ہے. ہاں, طلوع آفتاب کے بعد اگر وقت بچا, فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے تک کا وقت بچا ہے تو ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہیے, تسبیح وغیرہ پڑھتے رہنا چاہیے, قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے. تو اس وقت میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک. اور دوسرا جو وقت ہے وہ ہے اپنے مذہب یعنی فقہ حنفی والوں کی جماعت کے لیے اقامت ہوئی, جیسے کہ ہم فقہ حنفی, ہم حنفی مقلدین ہیں, تو ہماری جماعت ہو رہی ہو اور جماعت کے لیے اقامت ہو گئی, تو اقامت سے ختم جماعت تک یہ نفل پڑھنا مکروہ ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب جماعت کے لیے تکبیر ہو گئی تو جماعت میں شامل ہونا واجب اور ضروری ہے. ابھی تکبیر ہو چکی, امامت کہیں, وہ اقامت کہیں جا چکی, اب کوئی نفل پڑھ رہا ہے تو یہ نفل پڑھنا منع ہے. جماعت میں شامل ہوگا کہ ادھر نماز پڑھتا رہے گا, وہ نہیں, اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جماعت میں شامل ہو, نفل نہ پڑھے, نفل پڑھنا منع ہے. البتہ اگر نماز فجر قائم ہو چکی ہو اور جانتا ہے کہ سنت پڑھے گا جب بھی جماعت مل جائے گی, اگرچہ قعدہ میں شرکت ہوگی تو حکم یہ ہے کہ جماعت سے الگ اور دور سنت فجر پڑھ کر شریک جماعت ہو, کیونکہ اس کی تاکید زیادہ ہے. جو فجر کی جو سنت ہے اس کی تاکید زیادہ ہے. دوسری سنتوں کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو چکی, اقامت ہو چکی, تکبیر ہو چکی تو وہ سنت نہیں پڑھے گے, وہ سنت پڑھنا منع ہے. لیکن فجر کے اندر حکم الگ ہے. فجر کی نماز میں اگرچہ فرض نماز شروع ہو چکی ہے لیکن وہ سنت پڑھیں گے جب تک کہ ہمیں یہ یقین ہو یا غالب گمان ہو کہ ہمیں جماعت مل جائے گی, یا یہ کہ کم سے کم قعدہ ہی مل جائے گا, تب بھی حکم یہ ہے کہ وہ سنت پڑھ کے جماعت میں شامل ہو. کیونکہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ سنتوں میں سب سے زیادہ قوی کون سی سنت ہے؟ وہ فجر کی سنت, بلکہ بعض علماء نے اس کو واجب بھی کہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو بڑھا جائے گا. تیسرا وقت
نماز عصر سے لے کر آفتاب زرد ہونے تک، عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے اندر زردی آ جاتی ہے، سورج کے اندر سورج جو ہے وہ پیلا پڑ جاتا ہے، وہاں تک کہ جو وہ نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور فرماتے ہیں غروب آفتاب سے فرض مغرب تک، یعنی سورج غروب ہو گیا اس کے بعد سے لے کر جو مغرب کی فرض نماز پڑھی جاتی ہے اس میں نہیں پڑھ سکتے۔ غروب آفتاب کے بعد تھوڑا سا وقت 5-1 منٹ کا احتیاطاً چھوڑا جاتا ہے، پھر اذان ہوتی ہے، پھر جو ہے اور تھوڑا سا وقت وہ اذان کے بعد یہ تھوڑا سا دعا وغیرہ پڑھنے میں وقت لگتا ہے، پھر مغرب کی نماز، جبکہ ہمارے یہاں تو بہت ہی کم وقفہ ہوتا ہے اذان اور مغرب کی جماعت میں، بہت ہی کم وقفہ ہوتا ہے۔ ہمارے مذہب حنفی کے مطابق اس میں وقفہ نہیں ہوتا، لیکن رمضان کے اندر کبھی کبھی دیکھیں اذان کے اندر اور جماعت میں وقفہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نفل پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، اس وقت میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، اس وقت میں غروب آفتاب سے لے کر مغرب کی فرض نماز کے بیچ میں یہ نفل پڑھنا مکروہ ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ آگے سوال ہے، آگے 5واں وقت بیان کرتے ہیں کہ جس وقت امام اپنی جگہ سے خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہوا اس وقت سے فرض جمعہ ختم ہونے تک، یعنی امام صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آ گئے یا خطبہ دینے کے لیے وہ جا رہے ہیں، اب وہ خطبہ کی تیاری ہو گئی، تو اس وقت سے لے کر جب تک جمعہ کی فرض نماز ختم نہ ہو جائے بیچ میں کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہاں نفل نماز کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لیکن ایک مسئلہ یہاں پر یاد آ رہا ہے تو میں بتا دوں کہ اگر کسی کی فجر کی نماز چھوٹی ہوئی ہے اور وہ صاحب ترتیب ہے، صاحب ترتیب کا مطلب کیا ہے کہ جس کی 6 فرض نمازیں قضا نہیں ہوئی یا 6 سے زیادہ اس کی نمازیں قضا نہیں ہوئی، تو اس کے لیے نمازوں میں ترتیب ضروری ہوتی ہے، ترتیب واجب ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فجر کی نماز چھوٹی ہوئی ہے تو اس کی ظہر کی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ فجر کی نہیں پڑھ لیتا۔ تو جمعہ کے اندر یہ ہوگا کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، صاحب ترتیب ہے، تو اس کی جمعہ کی نماز ہوگی ہی نہیں جب تک کہ وہ فجر نہیں پڑھ لیتا، تو اس کو خطبے کے وقت وہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر پہلے نہیں پڑھی ہے تو خطبے کے وقت وہ پڑھ لے، تو چونکہ وہ صاحب ترتیب ہے اس کے لیے ضروری ہے، لیکن عام طور پر یہ اجازت نہیں ہے۔ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر آ جائے اس وقت سے لے کر جمعہ کی فرض نماز جب تک مکمل نہیں ہو جاتی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ 6 نمبر پر عین خطبے کے وقت، اگرچہ جمعہ کا ہو یا خطبہ عیدین ہو یا کسوف و استسقاء اور حج اور نکاح کا، یعنی کوئی بھی خطبہ ہو، جمعہ کا خطبہ ہو یا عیدین یعنی دونوں عیدین کا خطبہ ہو، 2 عید کا خطبہ ہو، یا کسوف کی جو نماز پڑھی جاتی ہے سورج گرہن کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے، یا استسقاء کی جو نماز پڑھی جاتی ہے، کا مطلب یہ ہے کہ بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں بھی خطبہ ہوتا ہے، اور حج کے موقع پر جو خطبہ ہوتا ہے یا نکاح کے موقع پر جو خطبہ ہوتا ہے، کوئی بھی خطبہ ہو اس وقت نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ خطبہ جب ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو سننا ضروری ہوتا ہے، خطبہ جب پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو سننا ضروری ہے، ابھی وہ نفل پڑھ رہا ہوگا تو سننا کہاں پایا جائے گا اس کو۔ 7ویں نمبر پر نماز عیدین سے پہلے، عیدین کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ نماز عیدین کے بعد جبکہ عیدگاہ یا مسجد میں پڑھے، گھر میں پڑھنا مکروہ نہیں، عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں یا مسجد میں نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے، گھر میں جا کر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 9 عرفات میں جو ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے ہیں، عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر ملا کر پڑھی جاتی، ظہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، ان کے درمیان اور بعد میں نفل نہیں پڑھنی چاہیے، دونوں نمازوں کے بیچ میں بھی نہیں پڑھ سکتے اور بعد میں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور 10ویں نمبر پہ کہ مزدلفہ میں جو مغرب اور عشاء جمع کی جاتی، عشاء کے وقت میں پڑھی جاتی ہے دونوں نمازیں، فقط ان کے درمیان اور بعد میں مکروہ نہیں ہے، یعنی ان دونوں نمازوں کے درمیان مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھنا مکروہ ہے، لیکن بعد میں اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ صرف 2 ہی مواقع ہیں ہمارے نزدیک مذہب حنفی کے مطابق، یہ 2 ہی مواقع ایسے ہیں جہاں پہ 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، یعنی 2 نمازوں کو ایک کے وقت میں پڑھنا جائز ہے۔ یعنی عرفات میں یہ ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھیں گے، یعنی ظہر پڑھی، ظہر سے فارغ ہونے کے بعد عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ہی پڑھ لیں گے، یہ عرفات میں ایک ہی جگہ پر ایسا ہوتا ہے۔ اور مغرب کے یہ مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں مغرب کو مؤخر کریں گے، مغرب کو لیٹ کریں گے یہاں تک کہ عشاء کا وقت آ جائے، جب عشاء کا وقت آ جائے گا تو پہلے مغرب پڑھیں گے، پھر عشاء کے وقت میں مغرب عشاء کے وقت میں پڑھیے، اور عشاء کی تو نماز عشاء کے وقت میں ہوگی اس کے بعد۔ تو یہ جو 2 مواقع ہیں یہاں پر جمع بین الصلاتین حقیقی، جمع بین الصلاتین حقیقی، یہ انہی 2 مواقع پر ہے، دوسرے کسی بھی موقع پر ہم 2 نمازوں کو جمع نہیں کر سکتے، کا مطلب یہ کہ
ایک وقت میں دو نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی، وقتی نمازیں، ورنہ قضا تو پڑھی جا سکتی ہے، قضا کا کوئی مسئلہ نہیں، یعنی آپ کی پہلے کی کوئی نماز چھوٹی ہوئی ہے وہ آپ ظہر کے وقت میں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، یا عصر کے وقت میں یا عشاء کے کسی بھی وقت میں، لیکن وقتی نماز کو کسی دوسری نماز کے وقت میں نہیں پڑھ سکتے۔ آپ سوچیں کہ لاؤ سفر میں جا رہا ہوں تو ظہر کا وقت، ابھی عصر کی نماز تو سفر میں وہ گاڑی میں ہوں گے، لاؤ ابھی سے عصر کی نماز پڑھ لوں، ظہر کے وقت میں ہی اجازت نہیں ہے۔ ہاں سفر کے موقع پر یا کسی حاجت یا کسی ضرورت کے وقت جمع بین الصلاتین سوری جائز ہے، حقیقی جائز نہیں۔ حقیقی طور پر جمع کرنے کا مطلب یہ کہ ایک ہی نماز کے وقت میں دونوں نمازیں پڑھ لی جائیں، یہ جائز نہیں ہے، وہ صرف دو مواقع پر جائز ہے۔ لیکن صورتاً ایسا لگے کہ جمع کیا گیا ہے نماز کو، ورنہ حقیقت میں تو وہ اپنے اپنے وقت میں ادا کی گئی، اس کی کیا صورت بنتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے ظہر کو بالکل مؤخر کیا، ظہر کا بالکل آخری وقت میں لے گئے اور بالکل آخری وقت میں جا کر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، اور ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ظہر کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ایک دو منٹ کے بعد، اور عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو آپ نے عصر کی نماز کو اولے وقت میں پڑھ لیا، تو اس طرح دیکھنے میں لگے گا کہ دونوں نمازیں ایک ساتھ میں پڑھی گئی، جبکہ وہ دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھی گئی۔ تو کسی ضرورت کی وجہ سے، کسی حاجت کی وجہ سے یا سفر وغیرہ میں ہے تو یہ جمع بین الصلاتین سوری اس طریقے سے کرنا جائز ہے، یعنی صورتاً لگے کہ جمع کی گئی ہے، ورنہ حقیقتاً تو وہ ان کے وقتوں میں ہی پڑھی گئی ہے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ آگے 11 نمبر پر جو 11واں وقت ہے وہ کہتے ہیں کہ فرض کا وقت تنگ ہو تو ہر نماز یہاں تک کہ سنتیں فجر اور ظہر یہ بھی مکروہ ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ اب بالکل آخری وقت آ گیا اور 4 رکعت پڑھنے کی ہی گنجائش، مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے تو اس میں 4 رکعت فرض ہے، اب اتنا وقت بچا ہے کہ صرف 4 رکعت فرض ہی پڑھی جا سکتی ہے، تو اب سنت پڑھنا بھی مکروہ، نفل تو دور کی بات ہے، بلکہ اب سنت بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اگر سنت پڑھنے جائیں گے تو فرض چھوٹ جائے گی اور یہ فرض قضا ہو جائے گی، فرض سنت کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے، تو پھر وہ فرض پڑھیں گے، پھر سنت نہیں پڑھیں گے۔ 12واں وقت کہ جس بات سے دل بٹے، دھیان بٹے اور اس کو دفع کر سکتا ہو تو اسے بے دفع کیے ہر نماز مکروہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شدت کا پاخانہ پیشاب لگا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اگر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو اس میں دل لگے گا نہیں، دھیان بار بار ادھر جاتا رہے گا۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے اور کھڑا ہو گیا تو بھوک کی وجہ سے اس میں نماز میں دل نہیں لگے گا، تو ان چیزوں کو پہلے دور کرے جس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوگا نماز کے اندر، ان چیزوں کو پہلے دور کرے پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو۔ کوئی ایسا امر درپیش ہو جس سے دل بٹے اور خشوع میں فرق آئے تو ان وقتوں میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے کہ نفل نماز کے تعلق سے اور سنت نمازوں کے بارے میں بتائی گئی۔ اب اس کے بعد سورج گرہن کی اور چاند گرہن کی نماز اور پھر امامت کے مسائل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔